ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جس کا نام رکھا گیا ٹرانسجنڈر ایکٹ۔ یہ میں نے اس بل کو ایک فتنہ قرار دیا، یہ ایک فتنہ ظاہر ہوا۔ اس فتنے کے پیچھے کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو بعد میں ظاہر ہوئی۔ اس وقت تو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کو بنیاد بنا کر یہ بل پیش کر دیا گیا، اور چونکہ اسمبلی کے حوالے سے کافی مسائل چل رہے تھے، کچھ دنوں میں وہ ختم ہی ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس پر مکمل بحث بھی نہیں ہو سکی، اور اس وقت میں بھی کچھ خواتین نے اس بل کی مخالفت کی کہ اس پر سوچنا چاہیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ چونکہ اوپر عنوان انسانی ہمدردی، خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ، یہ چیزیں تھیں، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ پیچھے حقیقت کیا ہے۔ وہ تو جب عدالت میں اس مسئلے کو چیلنج کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ اس فتنے کے پیچھے مزید کتنی چیزیں چھپی ہوئی۔ یہ جو قانون بنایا گیا ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ اس قانون میں اور اس بل میں دراصل اس بات کو موضوع بنایا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے ہر آدمی اپنی جنس کو متعین کرنے میں خود مختار ہوگا۔ میری مرضی، میں چاہوں تو مرد بن جاؤں، چاہوں تو عورت بن جاؤں۔ لہذا میں اگر نادرہ کے دفتر میں جا کر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ میں عورت ہوں، لہذا مجھے شناختی کارڈ مجھے جاری کیا جائے، جنس کی جگہ پہ عورت لکھ دیا جائے، بس ٹھیک ہے۔ نادرہ والے پابند ہیں اس بات کے کہ وہ عورت کا شناختی کارڈ بنا کر تھما دیں گے اور بس ختم۔ وہ اس کی تحقیق میں نہیں جائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ کہ میڈیکل کروانا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میڈیکلی، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بس آپ نے یہ محسوس کیا ہے، آپ عورت بننا چاہتے ہیں تو وہاں عورت لکھ دیا جائے گا، اگرچہ آپ مرد ہیں۔ عورت جا کر کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مرد محسوس کر رہی ہوں، لہذا مجھے مرد رجسٹر کیا جائے، مجھے شناختی کارڈ مرد کا بنا کر دے، بس ٹھیک ہے، نادرہ والے بنا کر دے دیں گے۔ یہ عورت جو حقیقت میں عورت ہے، لیکن آج کے بعد اس نے جو کہہ دیا کہ میں مرد ہوں تو سو وہ مرد ہے۔ یہ بل ہے، یہ ایک دین اسلام کے ساتھ ایک مذاق اور اللہ کی تخلیق کے ساتھ ایک مذاق جو بہت واضح ہے، اس پر کسی تبصرے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن میں پھر بھی کچھ چیزیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اچھا میں ایک تمہیدی بات بیچ میں جملہ معترضہ ڈال دوں کہ یہ قانون جب سے پاس ہوا ہے اسمبلی میں تو آپ کو حیرت ہوگی 28,000 سے زائد مرد اور عورتیں اپنی جنس تبدیل کروا چکی ہیں، 16,000 سے زائد مردوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا لیا ہے، اور 12,000 سے زائد عورتوں نے اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا لیا ہے، مرد ہیں، اور نہ معلوم آگے مزید اس میں کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ فی الحال یہ کچھ شروع ہے، اب آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میرے قریب بیٹھا ہوا مرد ہے یا عورت ہے، کچھ قانون جو پاس ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی اشیاء کو پیدا کیا ہے وہ کن فیکون، لیکن اللہ نے حضرت انسان کو اتنی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو ہم نے عزتیں دی ہیں۔
کیا عزتیں دی؟ خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا ابلیس، شیطان سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھ سے انسان کو پیدا کرنا، مرد یا عورت جیسے اس نے طے کیا، یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، ایک دوسری اعزاز کی بات، جسمانی اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے۔ جتنے جاندار ہیں، انسان بھی جاندار ہے، مگر دیگر جانداروں میں اس میں بڑا فرق ہے۔ دیگر جاندار اپنی غذا ڈائریکٹ اپنے منہ سے اٹھاتے ہیں، چنانچہ جانور زمین پہ گھاس پڑا ہوا ہے تو اس میں منہ مار کے اٹھا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ یہ ہاتھ کے ذریعے سے خوراک اٹھائے گا اور اپنے منہ میں ڈالے گا، اس کو نیچے غذا پر اپنا منہ مارنے کی اجازت نہیں دی۔ اکثر جاندار وہ زمین پر رینگتے ہیں، زمین پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 پاؤں دیے ہوئے ہیں، وہ 4 پیروں پہ چلتے ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں دیے ہیں، یہ اپنے جسم کو سیدھا رکھ کے چلتا ہے، یہ جھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ خود اندازہ لگا لیں ہم ہاتھوں سے کتنے کام کرتے ہیں، اپنے پاؤں کو کتنے جو ہے وہ فوائد اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی جاندار اپنے ہاتھ پاؤں کو اتنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا جتنا کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو بہت سارے مقاصد اور منافع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر رد و بدل کرنا اور اپنی مرضی پہ اس کو چھوڑ دینا، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا ہے، اس کی وجہ سے جو قباحتیں اور خرابیاں لازم آئیں گی بہت ساری ہیں، مگر میں آج کی مجلس میں جلدی ان میں سے 7 خرابیاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو فتنہ پیدا ہوا ہے، اس فتنے کی ایجاد کی وجہ سے نقصانات کیا کیا ہیں، قباحتیں اس کی کیا کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی قباحت وہ یہ ہے کہ تقسیم الہی پر عدم رضامندی۔ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے اس کو مرد بنایا ہے، اس کو عورت بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں عورت بننا چاہتا ہوں، عورت کہتی ہے نہیں میں مرد بننا چاہتا ہوں، گویا وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، گویا وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور وہ اپنی طرف سے ایک الگ فیصلہ چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ غلط ہو گیا کہ اس نے مجھے مرد بنایا، مجھے تو عورت بنانا چاہیے تھا۔ عورت کہتی ہے اللہ کا یہ فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے کہ مجھے عورت بنا دیا، مجھے تو مرد بننا چاہیے تھا۔ تو یہ تقسیم الہی پر گویا راضی نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس نے چاہا تمہارے اعضاء کو جوڑ دیا، مرد بنانا چاہا تو مرد بنا دیا، عورت بنانا چاہا تو عورت بنا دیا، مگر تمہیں سب سے ممتاز بنایا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انتہائی خوبصورت شکل ہم نے تمہیں دی ہے۔ تمہیں اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی تقسیم منتخب نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ایک دوسرا بڑا نقصان
اور دوسری بڑی قباحت اس فتنے سے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مخالف جنس سے مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ مرد عورت کے ساتھ ظاہر ہے کہ اب مشابہت اختیار کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہے۔ عورت مرد کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا ہے۔ حالانکہ شریعت میں یہ دونوں چیزیں، مرد عورت کے مشابہ ہو یا عورت مرد کے، حرام اور ناجائز۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، جو چال چلن میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مرد عورتوں کی اور عورتیں مرد کی۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پر لعنت فرمائی۔ لباس میں بھی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کا لباس الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ احکامات میں بھی کافی فرق ہے۔ عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے کہ شلوار نیچے رکھیں، ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ مردوں کو چاہیے کہ ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں۔ اگر آپ اس میں بھی مشابہت اختیار کریں مرد عورتوں کے ساتھ، اب عورتوں نے اٹھا لی ہیں شلواریں، مردوں نے نیچے کر لی۔ اگر اس لباس میں بھی آپ نے مشابہت اختیار کی ہے، حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کے لباس کی طرح لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جو مرد کے لباس کی طرح لباس پہنتی۔ نمبر 3، مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ العاق لوالدیہ، نمبر 1 جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نمبر 2 والدیوس، دیوس جو ہمارے عرف میں مشہور اور معروف ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دیوس اس کو بولتے ہیں جو اپنی ماں بہن بیٹی کے علاوہ دوسری عورتوں کو نعوذ باللہ دیکھے۔ جس کے یہاں بیوی کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، جو چاہے اس سے اپنی خواہش پوری کر لے، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے فکر مند ہے ہی نہیں ہے، دیوس انسان، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَرَجِلَةُ النِّسَاء، اور مرد نما عورت ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے والے۔ اس فتنے کا ایک چوتھا نقصان یہ ہے کہ تخلیق الہی میں تبدیلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کو مرد بنایا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، دوسرا آدمی اس کو اپنے آپ کو کہتا نہیں میں عورت ہوں، تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہوا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا مگر اس ایکٹ کے تحت اور اس بل کے تحت آپ اللہ کی مخلوق میں تبدیلیاں کرتے پھرو۔ نمبر 4، ہم جنس پرستی، ایک قباحت اس کی یہ بھی ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی۔ کیسے؟ ایک آدمی ہے مرد، اللہ نے مرد بنایا مگر اس کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ چلو اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کر لیتا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں۔ اگلے نے یہ تو پوچھنا نہیں ہے کہ بھئی تم نے کوئی میڈیکل کروایا یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرو، نا بس اس کی مرضی جو ہوئی یہ کہتا ہے میں عورت ہوں۔ اگلا پابند ہے کہ اس کو فوری شناختی کارڈ بنا کر دے دے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ یہ عورت۔
اب یہ مرد اپنے آپ کو عورت کے لوا رہا ہے، ظاہر ابھی کل شادی کرے گا، اب یہ تو عورت ہے نا شادی کارڈ کے تحت، تو اس کی شادی مرد سے ہوگی۔ بظاہر یہ عورت اور مرد کی شادی ہو رہی ہے، حقیقت میں مرد کی مرد کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ ہم جنس پرستی جو دشمنوں کے یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارا وطن عزیز اس سے الحمدللہ محفوظ تھا۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں کا آئین میں یہ بات درج ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی، کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف منظور نہیں کیا جائے گا، وہاں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، مرد چاہتا ہے میں عورت بن جاؤں، عورت چاہتی ہے میں مرد بن جاؤں، اس سے ہم جنس پرستی کی بیماریاں پیدا ہوں۔ عورت ہے، وہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہے، لہذا کل وہ کسی عورت سے شادی کرے گی، حقیقت میں یہ شادی عورت کی عورت سے ہو رہی ہے، بظاہر عورت اور مرد کی ہو رہی ہے۔ تو اب مرد کی شادی مرد سے، عورت کی شادی عورت سے، قوم لوط والا عمل نعوذ باللہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت نے احادیث میں قوم لوط پر کیسے کیسے عذاب آئے ان کے اس گندے عمل کی وجہ سے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جس شخص نے لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کیا، اللہ کی اس پر پھٹکار اور لعنت۔ قرآن مجید میں ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، تم اپنی خواہشات عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اور ان لوگوں پر عذاب کیسے آیا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ جبرائیل امین پوری قوم کو اٹھا کر اوپر لے گئے، قوم لوط کو، قوم کی چیخ و پکار آسمان کے فرشتوں نے بھی سنی، اور یوں آسمان سے نیچے پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش۔ الیاذ باللہ، یہ قوم لوط والا عمل کتنا ذلیل اور خسیس قسم کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے کہ اس پر لعنت برسائی گئی ہے، اور ہمارے ملک میں یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اس قانون میں جو قباحتیں ہیں ان میں سے ایک 5ویں قباحت یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں بھی گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ دیکھو، وراثت میں مرد کا حصہ الگ ہے، عورت کا حصہ الگ ہے، لیکن اب جب ایک مرد کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو بجائے مرد کے عورت والا حصہ ملے گا، لیکن ایک عورت کہتی ہے میں مرد ہوں، اور ناظرہ والے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے، تو لہذا اب اس عورت کو مرد والا حصہ ملے گا ڈبل۔ تو تقسیم وراثت کے اندر بھی یہ مسائل پیدا ہوں۔ نمبر 6، اس بل کے ذریعے سے نسل انسانی کا قتل عام ہے، یہ منصوبہ بندی والوں کی بھی شرارت محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری حکومتیں پریشان ہیں کہ انسانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، لہذا روڈ تنگ ہو رہے ہیں، گلیاں تنگ ہو رہی ہیں، گٹر لینے تنگ ہو رہے ہیں، کیونکہ دن بدن انسان بڑھ رہے ہیں، روز بروز سینکڑوں گاڑیاں روڈ پہ آ رہی ہیں، تو یہ رش بڑھ رہا ہے۔ اس رش کو کم کرنا ہے، اس رش کو کم کرنے کے لیے ایک شکل انہوں نے یہ سوچی، مختلف انداز سے منصوبہ بندی کی جو آپ سب میں معروف ہے۔ اب ایک شکل یہ بھی ہے
کہ اختیار دو، مرد عورتیں بن جائیں، عورتیں مرد بن جائیں، یوں مردوں کا تعلق مردوں سے قائم ہوگا تو مرد سے تو بچے نہیں پیدا ہوں گے نا. یہ بھی ایک انداز ہے. جب نہیں پیدا ہوں گے تو نسل انسانی میں کمی آئے گی. بھائی اگر تمہارے روڈ چھوٹے ہیں تو ان روڈوں کو بڑا کرو نا. آپ کے پاس اگر معاش کے ذرائع کم ہیں تو ان ذرائع میں آپ اضافہ کرنے کی کوشش کرو. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ انسان ہی پیدا نہ ہو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. آپ نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ دے. یہ عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. عورت کے منحوس ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بچے نہ ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کیسی ترغیب دے رہی ہے کہ کثرت اولاد کی نیت سے شادی ہونی چاہیے. صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادیاں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اولاد کی غرض سے شادی کرنی چاہیے. لیکن اس بل کے تحت اب مرد جب مرد سے شادی کرے گا تو پھر اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ یہ نسل انسانی کا مستقل قتل ہے. نمبر 7، پردے کے مسائل. اب جتنی تقریبات ہم کرتے ہیں نا، بھائی ادھر خواتین کا حال ہے، یہ مردوں کا حال ہے. بھائی گھر کے اندر عورتوں میں مرد نہ جائے، مردوں میں عورت نہ جائے. اب اس فتنے کے تحت اگلے نے شناختی کارڈ اٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا ہے عورت، لہذا وہ ہے مرد مگر عورتوں کے حال میں جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس شناختی کارڈ جو اٹھایا ہوا ہے اوپر لکھا ہوا جو ہے عورت. ادھر مردوں کے حال میں عورتیں آ رہی ہیں کیونکہ ان کے شناختی کارڈ پہ جو لکھا ہوا کہ مرد ہے. یہ مسائل اس کے علاوہ ہوں. آپ رشتہ دینا چاہتے ہیں اگلے کو، کیا پتہ ہے اس نے وہاں شناختی کارڈ میں کیا درج کروایا ہوا ہے. اب پہلے شناختی کارڈ چیک کرنا پڑے گا، ڈاکٹری کروانی پڑے گی، میڈیکل کروانا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے. اللہ یاد و باللہ ثم اللہ یاد و باللہ. شریعت کے اس حکم کا مذاق اڑایا گیا ہے. شریعت نے جسے مرد بنایا ہے وہ مرد ہے، جسے عورت بنایا ہے وہ عورت ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے اللہ لڑکی دے تو وہ اس کی مرضی، لڑکا دے تو وہ اس کی مرضی، جسے دونوں عطا فرمائے اس کی مرضی، کچھ نہ دے اس کی مرضی. وہ اپنی منشا کے مطابق جس کو جو شکل عطا فرما دے اور جس جنس میں اسے شامل فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کیا اپنا بنایا ہوا ضابطہ ہے. یہ مخلوقات نے اس کے فیصلے خود سے نہیں کرنے. یہ کسی فیکٹری میں انسان بن کے نہیں آ رہے کہ وہاں مرد اور عورت کی تعیین ہماری مرضی سے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے یہ چیز. وہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو مرد بنائے یا عورت بنائے. سو ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلے تو اس لعنتی قسم کے بل کی مخالفت کرنی چاہیے کہ یہ غیر اسلامی غیر شریف بل ہے جو اسلامی ملک کے اندر قابل قبول نہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ناجائز اور حرام ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس بات کی پرزور تردید کرتے ہیں اور حیرت ہے کہ اسمبلی تک یہ بل پہنچا کیسے. مگر میں نے عرض کیا کہ وہی انہوں نے انسانی یا وہ ہمدردیوں کے تحت اور خواجہ سرا ان کے حقوق ہیں مخنث جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے مگر وہ تو معذورین میں سے ہیں. نابینا آدمی معذور ہے، بہرا آدمی معذور ہے. یہ کوئی الگ جنس نہیں ہے، یہ معذور ہے. گنگا معذور ہے، یہ الگ جنس نہیں ہے. سو ایسے ہی ہجڑے مخنث اور خواجہ سرا جسے کہا جاتا ہے یہ الگ سے کوئی جنس نہیں ہے، یہ معذورین ہیں. ان کے اپنے احکامات ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ دین اسلام میں ہے. مگر اس کی آڑ میں آ کر
دین اسلام کا مذاق اڑانا اور اس طرح کی چیزوں کو پاس کرنا یہ غلط ہوگا۔ رہی یہ بات کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایک تو اس کی تردید جتنی ہماری بساط کے مطابق ہے، ہمیں سوشل میڈیا پر بھی اس لعنتی قانون کی مخالفت کرنی چاہیے، اپنے رب سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، کن کن پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، تو کیا ضرورت اس بات کی ہے ان مسائل کو حل کیا جائے، ان پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ ہمارے ملک کے اندر غربت کس حد تک چلی گئی ہے، ہمارے ملک میں تعلیم ناخواندگی کہاں تک چلی گئی ہے۔ آج یوں سمجھو کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے کتنے پیچھے ہیں، اور غربت کی وجہ سے کتنے ذہین ترین بچے ہمارے تعلیم سے محروم ہیں، کتنی صلاحیتوں والے نوجوان بچے وہ روزگار سے محروم ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اپنے وطن عزیز کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔ انہیں یہ فکر لائق ہو گئی ہے کہ مردوں کو عورتیں بناؤ، عورتوں کو مرد بناؤ۔ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا فیصلہ ہے اس میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تمہارے کام ہے اپنے دائرہ کار میں ہوئے انہی کاموں کو سر انجام دینا چاہیے۔ سو ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور ایسے بےہودہ قسم کے قوانین اور ضابطے جو بنائے جا رہے ہیں جو اسلام کے 100% مخالف ہیں، ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور دین اسلام کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمارے علم میں بھی یہ بات رہے کہ شریعت میں یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ اگر ہم دین سے دور رہیں گے، دینی مراکز سے دور رہیں گے،